یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بےتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کرنی۔ یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا، مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے، ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ السلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھوا دیا، اپنے بس پڑتے اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے۔ اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل کم وقت میں۔ یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک، یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچین فنڈامنٹلزم کا ہے آنسلاٹ جس کا آغاز ہوا ہے، اور کس حکمت سے بات چل رہی ہے، ذرا سی نگاہیں ادھر کر لیجئے تاکہ گورالزے کا ستیہ ناش کر کے پھر الٹیمیٹم دیجئے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے، انہیں ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں، یستفزہم من الارض، یہاں سے یہ بھاگے، جان بچا کر بھاگے نکلے۔ بہرحال اس علاقوں کو انہوں نے خالی کرانا، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول اسلام بول کیسے برداشت ہوگا، اور جس طریقے سے رشینز اب ان سربز کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں، یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شاید دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے۔ ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا، جو حدیث میں الملحمۃ العظمی جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران ڈھونڈیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہیں یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو سٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں۔ اب آ جائیے جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف، میمنہ دائیں بازو۔ یہ دائیں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا، ایران، افغانستان، ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام کا۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے، اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں،
پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے، ایران، افغانستان، پاکستان. اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں. نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہیں جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے. اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان. اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا. تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترہ بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے اس شمال میں واقع ہیں. یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک. جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد بھارت، ادھر چین. ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں. وہ ہے مائنورٹی، تعداد گنیے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں. تو گن لیجئے ایران، افغانستان، پاکستان. اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہیں اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہیں. تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے. ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر. اس نقشے کو ذہن میں جب آئیے. اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا. اس میں انڈونیشیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک. اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ. مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے لیے ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے. ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے. ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق. وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ ابھی ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے، اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر 2 حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پھر نوٹ کر لیجیے. ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں. وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اللہ عطا فرمائیں گے. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو خون اسماعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو. وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ. بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دیکھے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں جو ان کی حکومت وہاں قائم کریں گی. اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ. یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے. وہ کیا کریں گے؟ یؤتون للمہدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور وہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کریں گے. دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. رواہ الترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی. وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے. اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے. سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا. کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا. یروشلم نام نہیں رکھا، ایلیا. عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم. اور نمبر 2، خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں وہ ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو یہ مشرقی وسطی کا مسلم بلاک، مشرقی ایشیا کا مسلم بلاک جو بتایا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خراسان ہے حضور کے زمانے کا. پورا افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے، افغانستان اور ایران کے اور ترکستان کے، یہ علاقہ حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اب بات یوں سمجھیے کہ اس وقت کا جو بھی نقشہ سامنے موجود ہے اسے بھی دیکھ لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا آئینہ جو ہے اس میں جس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے. متفق گردید روئے بو علی بارائے من، بات تو ایک ہو گئی. اس پر جو مرکوز کیجئے اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے. اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان.
پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے یہ ایک امیر کے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہیں جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بھڑکائے گا۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب پھر مروڑ اٹھتا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مذموم عزائم میں پورے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں۔ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا۔ باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل۔ ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے۔ ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی۔ اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے۔ An Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy۔ یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے۔
یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول، تو کوئی ماڈل چاہیے ہمیں۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی، اور اس وقت جو کچھ مستری صاحب کرتے پھر رہے ہیں وہاں پر، مجھے تو اقبال کے وہ شعر یاد آیا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یہ جو بھی ابلیس کی جو بھی ہدایت تھی، تو شاید وہی کچھ کر رہے ہوں کہ یہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے قیادت چھین کر، بہرحال اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں خود ان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، سارا الزام شیطان پر نہ ڈالیے، ہمارے اپنے کرتوت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مشرق میں چلیے، چین میں آپ کو بتا چکا ہوں، چین کے بارے میں البتہ چند اور حقائق میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایٹمک پاور ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اے ہارڈ نٹ ٹو کریک اینڈ اے ہیڈ ایک، ابھی تک وہ مسئلہ قائم ہے۔ نظام کے اعتبار سے وہاں صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک نظام کو چھوڑ کر آ تو رہے ہیں رفتہ رفتہ، لیکن کوئی چونکہ دوسرا نظام سامنے ہے نہیں، لا محالہ ان کی پیش رفت بھی پھر وہی مغرب کا جو بھی نظام ہے سودی اسی کی طرف ہوگی، اس لیے کہ دوسرا ماڈل کوئی موجود نہیں۔ لیکن یہ وقت ہے اصل میں کہ اگر کوئی ماڈل ان کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے کس دلیل سے وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے؟ کوئی متوازن معیشت کا نظام جس میں وہ سرمایہ داری نہ ہو لیکن کچھ آزادی بھی ہو، کچھ انسان کی جو بنیادی جبلت ہے اس کے تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ آج جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا مجھے واقعہ یاد آیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھیں کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس وقت ایک چڑھتی آندھی تھی، یہ سوشلزم اور کمیونزم کا انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور تقریباً 1920 کے آس پاس مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے وہ پہنچے ہیں روس، اس لیے کہ جیسے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا تھا شریف حسین والی مکہ نے، اور گرفتار کر کے انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا، یہی حشر ان کا ہونے والا تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند کے نمائندے کی حیثیت گئے تھے وہاں سے مدد لینے کے لیے۔ انہیں بر وقت اطلاع مل گئی، وہ روس کا بارڈر کراس کر کے روس کی طرف چلے گئے۔ ہندوستان میں تو آ نہیں سکتے تھے، وہ تو غدار تھے، باغی تھے، انگریز کے۔ ابھی وہ نیا انقلاب آیا تھا، انہوں نے سوچا اگر اس وقت اسلام کا ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جائے تو سابقہ نظام ٹوٹ چکا، نیا نظام ابھی بنا نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، تو اگر اس وقت ان کے سامنے اسلام آ جائے تو یہ قبول کر لیں گے۔ لینن سے انہوں نے انٹرویو مانگا، لینن بستر مرگ پر تھا اس وقت، اس نے معذرت کی، ٹراٹسکی سے گفتگو ہوئی، ٹراٹسکی نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے، بڑی تفصیل سے بات سنی ہے، سن کر جواب یہ دیا ہے کہ مولانا نظام تو یہ بہت عمدہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، لیکن کہیں آپ نے اسے قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کا قول یہ کہ اس کے بعد میری نگاہیں زمین میں گڑ گئیں، میں اسے آنکھیں چار نہیں کر سکا۔ آج میں سوچ رہا تھا کاش کوئی ہو کہ جو چینیوں کو بتا سکے کہ کوئی اور نظام ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوشلزم سے سیدھے جاؤ اور ویسٹرن کیپٹلزم کی گود میں جا بیٹھو، کوئی دو اور نظام ہے، لیکن کوئی جا کر بتائے بھی تو ان کا جواب تو ان کا یہی ہوگا تم نے اپنے گھر میں قائم کیا ہے۔ جب تک وہ ماڈل نہ ہو، یعنی وہ دور وہ تھا جبکہ یہ انقلاب ابھی آگے بڑھ رہا تھا، جس کو کہا تھا کسی نے، مولانا ظفر علی خان نے، کہ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے، تو وہ جھکڑ یا آندھی ابھی اٹھ رہی تھی۔ اس وقت وہ واقعہ ہوا۔ آج وہ معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم رشیا تو خیر اس معاملے سے کہ وہ تو ویسٹ کی گود میں گیا، اس کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس مسئلے میں، لیکن مشرق میں چین کی ایک طاقت ایسی موجود ہے، ابھی وہ پسپائی کچھ کر رہی ہے، رک کر، اگر اس وقت کہیں پیش ہو، لیکن کوئی ماڈل سامنے آ جائے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ حال ہی میں میرے ساتھ پیش آیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کیپٹن شفقت اللہ صاحب ہیں جو فوج میں تھے، بہت سینئر آدمی، اور اس وقت پھر ان پر اسلامی جذبہ اتنا غالب ہوا کہ فوج کی سروس چھوڑ کر وہ مڈل ایسٹ میں رہ گئے، اور مفتی امین الحسینی کے ساتھ انہوں نے بہت وقت صرف کیا ہے۔ پچھلے دنوں اچانک وہ آئے ملاقات کے لیے، اور یہ ساتھی تھے جنرل فضل حق جو گورنر رہے ہیں، جو ضیاء الحق صاحب کے بھی ساتھیوں میں سے تھے اور گورنر رہے ہیں پھر صوبہ سرحد کے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا
کہ جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی 1974 کی، 1974 کی ایک بات کا حوالہ آج پہلے بھی آ چکا ہے، اسی کا دوبارہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس موقع پر وہ بھی مفتی امین الحسینی کے ساتھ تھے، آئے تھے یہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نہایت ٹھنڈی آہ بھر کر مفتی صاحب نے کہا، ایک چینی وفد کہیں انہوں نے دیکھا تھا، کوئی چینی مسلمان آئے تھے حج کے لیے، عالم اسلام سے تو میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں، مجھے تو کوئی امید اب ہے تو ان سے۔ یہ مفتی اعظم امین الحسینی کا یہ قول، وہ کیپٹن ریٹائرڈ شفقت اللہ صاحب مجھے ابھی میں سمجھتا ہوں 3-4 ہفتے ہوئے ملاقات کے لیے آئے تھے، وہ مجھے بتا کر گئے۔ میں اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 6 کروڑ مسلمان، بہت بڑا علاقہ وہاں ہے، چینی ترکستان جسے آپ کہتے ہیں۔ اس سے ساتھ ہی ذرا ذہن میں رکھیے بھارت کا معاملہ ہے 15 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک کی مسلمان آبادی۔ ہم جب بھارت کا لفظ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا صرف ہندو ہندو آباد ہے وہاں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے بڑا مسلمان ملک دنیا میں انڈونیشیا ہے یا بھارت ہے۔ تعداد یا تو انڈونیشیا میں ہے مسلمانوں کی سب سے زیادہ، 15 کروڑ کے لگ بھگ، اور اگرچہ میں جو مائنورٹی ہے ہندوستان میں، لیکن تعداد کے اعتبار سے ایک ملک میں تقریباً ان کے ہم پلہ ہیں، یا یہ کہ ان سے بھی آگے ہیں، واللہ عالم۔ اور ایک رائے جو میں نے کچھ دنوں سے کئی مرتبہ اپنی تقریر میں بیان کی ہے، شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، رامپور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان پر کچھ مضامین پھر میں نے الفرقان میں اب پڑھے ہیں نکلوا کر۔ انہوں نے جو بات کہی ہے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی ہے، کچھ پرانے جو ہندو اسکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے، کہ ہندوستان کے بارے میں توقع ہے کہ وہاں بھی ایک اسلامی انقلاب آئے گا، اور ہندو جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے منو، یہ مہانو کا بدلہ ہوا شکل ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چونکہ تمام نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رہی ہے، لہذا حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی تو انبیاء آئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب اب چھپ چکی ہے ان کی پاکستان میں، اگر اب بھی نہ جاگے تو، نام عجیب سا ہے ٹائٹل اس کتاب کا، لیکن آپ لوگ اس کو لے کر پڑھیے۔ یہ ہے میرا جائزہ اس وقت کے عالم اسلام کا۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکاتی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا۔ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی ہیں، وہ تو یہ کہ اس ارض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مرکوز ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماڈل یہاں پیش کر سکے۔ تو یہ ریاستیں جو ہیں روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار کر کہہ رہی ہیں وی نیڈ اے ماڈل۔ سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی وہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو سیکنڈ 1000 ایئر ہے، الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک۔ کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہو جائے، اس کی دعا کی۔ طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے، اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا ہے۔ اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹیز شاید شروع ہو جائیں، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار سے۔ اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس اصول پر منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو اوصاف ہے 6
دو دو کے تین جوڑے. یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کہ ساتھیوں مشوروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائیں اور ہمت کریں. اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب وہ کمر کس لیں کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے. وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے. جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی. اور یہ نہیں ہے تو یہیں فیل ہو گئے تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت. ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کل ہی شاید یہاں حدیث صبح بیان کی گئی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو. کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہو، اپنی کسی ذات کی رنجش کی بنا پر نہ ہو. دین کے لیے ہو، بغض ہو، نفرت ہو، دین کی وجہ سے ہو. تعلق کا انقطاع ہو، دین کی وجہ سے ہو، مبارک ہے. لیکن اور کسی وجہ سے نہیں. کسی سے کچھ روکا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے، کسی کو کچھ دیا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے. یہ کیفیت ہو جائے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. تیسرا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو. کرنا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو. جب تک یہ شکلیں نہیں ہوتی، یہ 6 اوصاف ہے، 2 2 کے 3 جوڑے. یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. کرتے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. اور چھوٹا نہیں، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ ملامتیں کسی طرح کی بھی ہو، ناصحانہ ہو، خیر خواہانہ ہو، کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہو. انسان طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ تو ہے ان آیات کا حاصل. اور اس کے بعد 2 آیتیں پہلے بیان کر چکا، اللہ سے ولایت کا رشتہ، رسول سے، پھر اہل ایمان سے. اہل ایمان بھی وہ نام کے مسلمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ شرائط پوری کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی حزب اللہ غالب آئے گی. تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اسی کام کے ہونے پر بقیہ 4 کا دار و مدار ہے، ورنہ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر کسی درجے میں بھی مفید نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی. لیکن دوسری 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. اس ضمن میں جو تجویز آئی ہے ایران کی، پازیٹیو ریسپانس ہونا چاہیے اس پر. البتہ اس کے ضمن میں جو بات ایک میں نے کہی ہے، تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے سرورق پر وہ بات دے دی گئی ہے بڑی تفصیل سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہ چونکہ ایران پیش رفت کر گیا ہے اپنے تصور اسلام کے مطابق، جو ان کا شیعہ اسلام ہے، ہم پیچھے رہ گئے. اور ہمارے ہاں اسلام کی طرف پیش رفت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہاں کا شیعہ مکتب فکر ہے کہ جو برابر کا مدعی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ برابری جو ہے وہ لا آف دی لینڈ کے لیول پر تو دو قانون نہیں ہو سکتے ملک میں. تو میں نے یہ بات کہی ہے، ایران کی حکومت اگر واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان کا اور ایران کی واقعتاً گہری مفاہمت ہو، تو پھر یہ ہے کہ انہیں جو بھی ان کے گڈ آفیسز ہیں، جو بھی اثرات ہیں بروئے کار لا کر
پاکستان کے اہل تشیع کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں وہی صورت اختیار کرنے کو تیار ہو جو سنیوں کو ایران میں دی گئی ہے۔ اگر یہ ریسیپروسٹی ہوئی تب تو بات بڑھ سکتی ہے آگے، ورنہ کیسے بڑھے؟ وہاں شکل یہی ہے، لا آف دی لینڈ فقہ جعفریہ کا، چاہے سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اس کے اوپر انطباق ہوگا۔ ایک ملک میں دو لاء نہیں ہو سکتے، قانون ملکی تو ایک ہی ہو۔ ہاں پرسنل لاء میں سنیوں کو اجازت ہے، نماز جیسے چاہے پڑھے، روزہ جس وقت چاہے رکھے، جس وقت چاہے کھولے، اپنے نکاح طلاق کے معاملات آپس میں جس طرح چاہے کریں، انہیں اختیار ہے۔ بعین ہی یہی پوزیشن اہل تشیع کو یہاں اختیار کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال یہ مائنورٹی اتنی تو نہیں ہے کہ اسے بالکل نظر انداز کیا جا سکے، ہماری سروسز میں، ہماری فوج میں، ہماری پولیس میں، ہماری سول سروس میں، بلکہ ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اصل جو آبادی کی مناسبت ہے، تناسب ہے، اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ عمل دخل۔ تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، کاش کہ ایران کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں غور کر سکے سنجیدگی کے ساتھ۔ تیسری بات، ایٹمی اسلحہ کے بارے میں برملا کہنا چاہیے کہ ہم بنائیں گے اور بم بنائیں گے۔ کیا دلیل ہے؟ بھارت اس میں ہم سے آگے نکل گیا، کھل کر کہہ رہا۔ کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم نہ بنائیں جبکہ تم نے بنائے؟ ایک کام تمہارے لیے اچھا، ہمارے لیے برا، کون سی دلیل ہے؟ تم بہت زیادہ مکمل ہومو سیپین ہو اور ہم کو گھٹیا ہومو سیپین ہے؟ تم زیادہ مہذب ہو اور عاقل ہو، حالانکہ تم نے ایٹم بم گرائے ہیں ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر، تو تمہارے ہاتھ میں تو محفوظ ہے اور ہمارے ہاتھ میں غیر محفوظ۔ میں سمجھتا ہوں بڑی منطقی بات ہے، بڑی دلیل ہے، اور سیدھی سی بات یہ کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو ہمارے اللہ کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ جو طاقت بھی فراہم کر سکو اسے فراہم کرو، بدے ہوئے گھوڑے رکھو سدے ہوئے لڑائی کے لیے تیار، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان کے اوپر دہشت طاری کر سکو، رعب طاری کر سکو۔ اور اللہ کے اور تمہارے دشمن جو کھلے کھلے وہ تو ہے ہی ہے، ایک اور ہے ففتھ کالمسٹ آنسر جو تمہارے آستین ہے، تاکہ وہ بھی اندر ہی اندر بیٹھا ہوا دہلتا رہے کہ کوئی اقدام مسلمانوں کے خلاف کیا تو ان کی تو نگاہوں کے سامنے تھا جو بھی کچھ طاقت جو ہے مسلمانوں نے فراہم کی تھی۔ ہمیں تو یہ حکم رب ہے، ایک حکم رب ہے جس سے بات شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ نہیں ہے، اور اصول فقہ میں نہیں جو ہے وہ امر سے بھی زیادہ غالب ہوتی ہے۔ پہلا حکم تو وہ ہے ایک چیز سے روکنے کا ہو، ان سے دوستی مت کرو۔ اس کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ ان یہود اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کوئی مفاہمت مت کرو، نہ بھاگو اور دوڑو انہی کے پاس، انہی کی گود میں، اور انہی میں گھسنے کی کوشش کرو اور انہی سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ در حقیقت قرآن کے اس حکم کے صاف خلاف ورزی۔ اور دوسرا حکم ہمیں یہ ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم۔ اس میں یہ ہے کہ واقعتاً یہ موقع ایسا ہے، یقیناً یہ چیلنج ہوگا ویسٹ کے خلاف۔ یہ چیلنج اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی موقع ہے، خدا اور خودی کی باز یافت، پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ دنیا کے سہارے جب جواب دیں گے تو اللہ کی طرف لامحالہ توجہ ہو جائے گی۔ جب تمام ڈاکٹر اور معالج سب جواب دیتے ہیں تب اللہ کی جناب میں گر گڑاتا ہے انسان، اے اللہ اب تو صرف تیرے ہاتھ، میرے سارے سہارے تو جواب دے گئے، لہذا یہ دنیا کے سہارے اگر ہمیں جواب دے جائیں تو تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ ہمیں تو سنبھلنے کے لیے اور خدا کو دوبارہ یاد کرنا اور خودی کی بات یاد۔ بڑا پیارا یہ مصرع ہے، حمد خدا خودی طلب، حمد خودی خدا طلب۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ خدا کو بھلا دو گے خودی سے گئے، خودی کو پہچان لو گے اللہ کو بھی پہچان لو گے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربہ۔ حمد خدا خودی طلب، حمد خودی خدا طلب، یہ معاملہ ہے، لیکن یہ اس پر چیلنج ہوگا۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ بہرحال ایران نے اس کا ایک نقشہ پیش کیا، ہزاروں کی جانیں جو ہے قربان کی، کتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے عراق حملہ آور ہوا تھا،
پورا عرب، پوری طاقت، پورا پیسہ پیچھے ہوا، مغرب کی اس کی طاقت. آخر ایک قوم مرنے پر آمادہ ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتی. پھر یہ کہ اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت. وہ آیت میں سنا چکا ہوں آج پہلے ایک مرتبہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. وَإِن یخذلکم، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اس امریکہ بہادر نے، کل مجھے بڑا پیارا جملہ معلوم ہوا عابدہ حسین کا، وہ اخبار میں سرخی سی تھی. آج بھی پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ امریکہ بادشاہ مدد کرے گا. یہ ہماری نفسیات کا جز بن چکا ہے. امریکہ بادشاہ مدد کرے گا. اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 65 میں کیا تھا اسے یاد کرو. اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 71 میں کیا تھا اسے یاد کرو. اس کا 6 فلیٹ جو ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، کون سی وادی میں ہے اور کون سی منزل میں ہے. آتا رہا، سنتا رہے، سنتے رہے، آ رہا ہے. کہاں آیا؟ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ فلیٹ آیا یا نہیں آیا، وہ تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تاریخ انسانی کی بدترین شکست ہمارے قلم کا ٹیکا تو بنی بات ہے. 93,000 ہمارا کڑیل، چاہے وہ جرنیل تھے اور چاہے وہ سپاہی تھے، وہ اس ہندو کے قیدی بنے کہ جن کے لیے یوں سمجھیے کہ جن پر کہیں 1000 برس، کہیں 800، کہیں 600 برس ہم نے حکومت کی تھی. بہرحال چوتھی چیز چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت. اس میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن اس میں اس لیے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا اسی طرح سے ایک جز بن گیا ہے کہ اس کے خلاف کسی کا ذہن نہیں ہوگا. عارضی طور پر جو شکل پیدا ہوئی ہے وہ یقیناً بہرحال اس وقت کے لیے ہمارے لیے، اگر ہم اس سے جاگ جائیں تو وہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کا جو بھی گرم جوشانہ ہماری تائید تھی کشمیر کے مسئلے پر، وہ آج نہیں رہی. جو کچھ ہوا ہے، ہماری اس قرارداد کا حشر ہوا ہے اور جو سبکی ہوئی ہے پاکستان کی. بہرحال اس کے باوجود چین جو ہے ابھی، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ابھی وہ ہارڈ نٹ ہے، ابھی وہ کھڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے خم کھا جائے، پھر کوئی طاقت نہیں رہے گی ظاہری طاقتوں میں. اس اعتبار سے اس کے ساتھ بھی مفاہمت. آخری بات جس کے لیے اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بھارت کا مسئلہ ہمارے لیے ہماری نفسیات کے اعتبار سے، ویسے تو وہ نفسیات تقریباً 1000 سالہ پرانی نفسیات ہے جس کا کہ مظاہرہ ہوا تھا، جیسا کہ آج بھی میرا جو مضمون چھپا ہے جنگ میں، اندرا گاندھی کا وہ قول میں نے نقل کیا ہے کہ وی ہیو avenged our 1000 years defeat، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکایا ہے. تو ہندو مسلم نفرت جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اس میں ان کی محکومیت کا رد عمل بھی ہے، لیکن اس میں لازماً انگریز نے بھی اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت اس کے اندر شدت پیدا کی ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں اور حق درم کوئی نہیں. کہ 3 عامل ہے یہ جو بھی ہمارے درمیان بد اعتمادی ہے، ایک دوسرے کا خوف ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے. اس میں ایک مزاج ہے، برہمنی مزاج اور بنیا مزاج. لیکن میں نے آج لکھا، اس کو پڑھ لیجیے گا غور سے، کہ وہاں صرف بنیا ہی تو نہیں ہے، راجپوت بھی تو ہے، برہمن ہی تو نہیں ہے، شودر بھی تو ہے. وہ شدر کہ اگر ہم نے کہیں تبلیغ اسلام کا کام کیا ہوتا ریاستی سطح پر، جو کیا بیچارے صوفیوں نے کیا، اپنی ذاتی سطح پر کیا، اگر کہیں ریاستی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا کام ہوتا تو کوئی ایک شدر بھی رہ سکتا تھا مسلمان ہوئے بغیر. جرم تو ہمارا ہے، میں تو مرمرہ تسلیم کرتا ہوں. ہم ہندوؤں کے مجرم ہیں، ہم نے 1000 برس ان پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے بادشاہت کے ٹھاٹ جمائے ہیں، ہم نے تاج محل بنایا ہے، ہم نے اپنے محل استوار کیے ہیں. یہ حق کیا ہم نے، کام کیا بیچارے کچھ صوفیوں نے کیا ہے، سوکھی روٹی کھا کر اور نمک کے پانی سے روٹی کھا کے نگل کر جو کام کرتے رہے، چاہے وہ گن شکر ہو رحمۃ اللہ علیہ اور چاہے وہ معین الدین اجمیری ہو رحمۃ اللہ علیہ. ریاستی سطح پر کیا ہو؟ بہرحال اس جرم کی بھی ہمیں تلافی کرنی چاہیے. پھر وہاں 18 کروڑ کم سے کم، 15 میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن 18 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں. اردو زبان ہے جو وہاں کے کونے کونے میں سمجھی جاتی ہے، جو ہمارے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے اپنے خیالات کو. اگر کوئی آپ کے پاس ہے پیش کر غافل عمل، کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر پیغام خداوندی ہے تمہارے پاس، پیش کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کو ایک واقعہ سنا تو مجھے رونا آ گیا تھا. بامبے میں مجھے ایک صاحب نے خط دکھایا جو مرہٹی زبان میں اب ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا، کہ ایک بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہندو عورت کا خط آیا اور اس میں یہ لکھا، جب اس کے سامنے وہ قرآن کا ترجمہ آیا، آپ لوگ کہاں اس کتاب کو آج تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے؟
مجرم تو ہمیں. بہرحال معاملہ بڑا پیچیدہ ہے بھارت کا، اور وقت چونکہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو میں نے جو کچھ لکھا ہے لکھنا شروع کیا ہے اس میں یہ بات اور آئے گی. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کی ہڈی جو انگریز پھینک کر گیا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے. جو بے ایمانی ریڈ کلف نے کی تھی، جس کی وجہ سے کشمیر کی یہ ہڈی پھنسی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انگریز کا پیدا کردہ اس کی بے ایمانی اور اس کی خیانت کا در حقیقت شاہکار ہے. اس کے لیے بھی ہم یہی چاہیں وہی میر کا وہ شعر اگرچہ پڑھنا نہیں میں چاہتا کہ جس کے سبب بیمار ہوئے، اب ہم چاہتے وہی UN وہی امریکہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کر دے. ہوگا یہی، وہ بندر بہادر سب کھا جائے گا اور ہندوستان اور بھارت دو بلیوں کی طرح بیٹھتے ہوئے منہ دیکھتے رہ جائیں گے. اور ایک نیا اسرائیل قلب ایشیا میں، وہ تو جانتے ہیں جو کچھ قوتیں یہاں پر برسر کار ہیں، انہیں معلوم ہے انہیں کنٹینمنٹ آف چائنا کا ایک نیا جو ہے اب منصوبہ جو ہے شروع کرنا پڑے گا. لہذا انہیں تو کوئی بیس چاہیے. ایک اسرائیل انہوں نے ویسٹ ایشیا کے اندر خنجر جو ہے عالم عرب کے قلب میں گاڑا ہے، اور دوسرا اسرائیل انہیں ویسٹ ایشیا کے اندر چاہیے. اور وہ اگر ہوگا یہی معاملہ، اگر یہ UNO یا امریکہ کی کسی میڈییشن کے ذریعے ہوا تو ہوگا آزاد ہوگا یہ، اور یہ امریکہ کا اڈا بن جائے. باہمی مفاہمت کی کوئی شکل ہو، ایران اور چین کے کچھ گڈ آفیسز کو بروئے کار لا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا، اور سارا کچھ معاملہ جو ہے یہی نیو ورلڈ آرڈر کی اسکیم جو ہے اسی کی پروموشن کے لیے ایک بہت بڑا برکت بن جائے. بہرحال 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں. نمبر 1، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش رفت. نمبر 2، ایٹمی اسلحہ کی تیاری کا اعلانیہ عزم. چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت. بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بائی لیٹرل نیگوسیشن جس میں کہ چائنا اور ایران کے گڈ آفیسز کو استعمال کیا جائے. ہرگز یہ امریکہ یا UNO کے ذریعے اس مسئلے کے کسی حل کے بارے میں کوئی پیش رفت نہ کی جائے. لیکن یہ چاروں بھی ثانوی ہے. اصل شے وہ ہے اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، تب تو یہ چاروں چیزیں ثانوی طور پر بہت بڑی طاقت بن جائیں گی. لیکن اگر جو جڑ اور بنیاد ہے وہی ہم نہیں کر پاتے تو پھر ان چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ پھر میرے نزدیک ثانوی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.